السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ لقول رسول کریم ذی قوۃ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ صدق اللہ العظیم۔ میں جس طریقے سے آپ حضرات کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گزشتہ آپ نے کچھ اہم باتیں اور روح اور جسم کے حوالے سے سماعت کی تھیں۔ آج انبیاء کرام اور خاص طور سے رسول اعظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سید الملائکہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کے حوالے سے بھی کچھ اہم باتیں آپ سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو صفات کا تذکرہ فرمایا، انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ عزت والے رسول کا پڑھنا ہے۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، جو قوت والا ہے مالک عرش کے حضور عزت والا، مالک عرش کے حضور عزت والا، مطاع ثم امین، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، امانت دار ہے۔ وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارے صاحب مجنون نہیں۔ تو یہاں پر جو چیزیں بیان کی جا رہی ہے، امام فخر الدین رازی اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں حضرت جبریل علیہ السلام کی جو صفات کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ یہ کہ وہ رسول ہیں، اور جس طریقے سے قرآن مقدس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہی جبرائیل کو وحی کے ساتھ اپنے حکم سے اپنے بندوں میں جس پر چاہے نازل فرماتا ہے۔ تو یہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت جبریل۔ دوسری صفت ان کی یہ بیان کر رہے کہ وہ کریم ہے، اور ان کا کرم یہ کہ وہ افضل چیز عطا کرتے ہیں، اور معرفت اور ہدایت وہ چیز ہے۔ تیسری اور چوتھی صفت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ قوی ہیں، اور وہ عرش والے کے نزدیک بلند ہے، بلند مرتبہ ہے حضرت جبریل علیہ السلام کا۔ اور ان کی قوت یہ کہ ایک روایت کے مطابق آقا علیہ السلام نے حضرت جبریل سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوت کا ذکر فرمایا، تو آپ کی قوت کا کیا اندازہ ہے، آپ کی قوت کے حوالے سے بتائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت لوط علیہ السلام کی 4 بستیوں کو اپنے ایک پر سے آسمان کی طرف اٹھا لیا تھا، حتیٰ کہ آسمان والوں نے اس بستی کے کتوں اور مرغ کی آوازیں سنی۔ اس طریقے سے یہ قوت کا عالم بتا رہے ہیں۔ اور مقاتل نے کہا کہ یہاں پر جو بتایا گیا ہے کہ ابیض نامی شیطان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کو ایک معمولی سی ضرب لگائی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مکہ مکرمہ سے ہند کے پرلے سرے پر جا پڑا۔ یہ حضرت جبریل علیہ السلام کی قوت کا عالم یہ۔ اور بعض مفسرین نے کہا یہاں پر قوت سے یہ طاقت مراد نہیں ہے، بلکہ قوت سے یہاں پر مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، اس میں خلل نہ آنے دینا، اور اس کی تخلیق کی ابتدا سے لے کر آخرت تک، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کے جلال ذات کے مشاہدے کی جو قدرت ہے، یہاں وہ قدرت مراد ہے جو حضرت جبریل علیہ السلام کے حوالے سے کہا جا رہا ہے۔ اور چوتھی صفت یہ کہ وہ عرش والے کے نزدیک بلند مرتبہ ہے،
یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی معزز اور مکرم ہے۔ اور پانچویں صفت یہ بیان کی جا رہی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی آسمانوں میں اطاعت کی جاتی ہیں، یعنی عرش والے کے نزدیک امانت دار ہیں۔ اس کا معنی یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فرشتوں میں واجب الاطاعت ہیں اور انہی کے حکم سے آتے ہیں اور جاتے بھی ہیں۔ چھٹی صفت کا جو تذکرہ فرمایا گیا جو 6 صفات میں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی اور اس کا پیغام پہنچانے میں وہ امانت دار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خیانت کرنے سے اور لغزش کرنے سے محفوظ و معمون رکھا ہے۔ یہ امام راضی کا قول ہے کہ یہ صفات جو یہاں پر آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جو فرمایا، اس سے مراد انہوں نے حضرت جبریل علیہ السلام کو لیا۔ لیکن دیگر مفسرین اس حوالے سے گئے ہیں کہ یہاں پر چونکہ جو کچھ بھی بیان کیا جا رہا ہے، اس سے مراد آقا دو جہاں نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور انہوں نے اس حوالے سے دلائل بھی دیے اور فرمایا کہ یہ آیتیں جو بیان کی گئی ہے، اس سے مراد رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ جس طریقے سے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام اور تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کو جو فضیلت حاصل ہے، تمام فرشتوں پر فضیلت حاصل ہے، وہ تمام کے تمام ملائکہ سے انبیاء افضل ہے، اور جبریل علیہ السلام اور تمام فرشتے، تمام رسولان عظام جو اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، وہ تمام کے تمام پیغمبر رسولان عظام یہ افضل ہیں۔ تو اس کے حوالے سے فرمایا کہ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ایک مقام پر فرمایا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو ان کے زمانے میں تمام جہانوں پر بزرگی دی۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر جو فرمایا گیا، اس کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، آل ابراہیم سے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور تمام انبیاء جو بنی اسرائیل کے اندر ہوئے، آل عمران سے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ہے، وہ تمام کے تمام جہانوں پر ان کو فضیلت عطا کی گئی۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر آیا آل ابراہیم سے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم ہے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کر آقا دو جہاں نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کو تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور تمام جہانوں میں تمام فرشتے بھی شامل ہیں۔ تو اس لیے پتہ یہ چلا کہ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور فضیلت کی جب بات آئی تو قرآن مقدس میں آپ نے اس سماعت کیا کہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو سب کے سب فرشتوں نے اکٹھے سجدہ کیا، سارے فرشتوں نے مل کر حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کیا، اور وہ پیغمبر ہے، نبی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس آیت کریمہ میں جو فرمایا 3 چیزوں کے حوالے سے فرمایا گیا کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ایک تو یہاں پر الملائکہ فرمایا گیا، پھر کلہم فرمایا گیا، اور پھر اجمعون فرمایا گیا۔ یہ 3 چیزیں یہاں پر یہ بیان کی جا رہی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں سوال کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف یہ فرما دیتا کہ فرشتوں نے سجدہ کیا، تو یہ احتمال ہوتا کہ بعض فرشتوں نے کیا، بعض نے نہیں کیا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فسجد الملائکۃ کلہم، کلہم کا لفظ لا کر بتا دیا۔ یہ احتمال ظاہر ہو گیا کہ ظاہر ہے کہ تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اب تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، پھر ایک احتمال ہوتا کہ انہوں نے مختلف اوقات میں سجدہ کیا، کسی نے کب کیا، کسی نے بعد میں کیا، کسی نے پہلے کیا۔ تو اس لیے اس احتمال کو بھی ظاہر کرنے کے لیے کلہم کے بعد اجمعون فرمایا گیا، اور یہ احتمال بھی ظاہر ہو گیا اجمعون کے بعد کہ واضح ہو گیا کہ تمام فرشتوں نے اکٹھے یعنی مل کر تمام کے تمام لوگوں نے سجدہ کیا۔ تو جسے سجدہ کیا جا رہا ہے سوچو وہ ذات عظیم ہوگی۔ انبیاء پتہ چلا کہ اس سے تمام جو ہے انبیاء کرام کا مقام اس سے پتہ چلتا ہے۔ رہا یہ کہ زمین کے تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، یا اس میں آسمان کے فرشتے بھی داخل ہیں، تو اس کے اندر فرمایا گیا کہ تمام کے تمام فرشتوں کو حکم دیا، جیسے اللہ ارشاد فرماتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن حضرت جبرائیل اور تمام فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے، جس کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ تو اس سے اس بات کا اندازہ لگائیے کہ یہاں پر جو مقام اور مرتبہ بتایا جا رہا ہے،
یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، اس لیے کہ انبیاء کا مقام بہت ہی بلند و بالا ہے، انبیاء کرام کا رتبہ بہت ہی عرف و اعلیٰ ہے، اور یہاں پر جو ذکر کیا جا رہا ہے، جو صفات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، یہ جو ہے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفت اس حوالے سے فرماتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں اب دیکھیں کہ نبی کا جو مقام اور رتبہ ہے بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا بے شک میں زمین میں اپنا خلیفہ اور نائب بنانے والا ہوں۔ ایک اور مقام پر فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنا دیا ہے تو آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرمائیے۔ تو ان دونوں آیتوں سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا، اور خلیفہ کا معنی یہ کہ نائب اور قائم مقام ہوتا ہے خلیفہ کا معنی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو اپنا خلیفہ اور اپنا نائب بنایا ہے، جبکہ کسی فرشتے کو اپنا نائب اور اپنا خلیفہ نہیں بنایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو انبیاء کو فضیلت دی گئی ہے وہ فرشتوں کو نہیں ہے حاصل ہے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، وہ ذات بہت بابرکت ہے جس نے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب کو اپنے مقرب بندے پر بتدریج نازل فرمایا تاکہ وہ بندے خاص تمام جہان والوں کے لیے اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہو جائے۔ تو تمام جہانوں میں حضرت جبریل علیہ السلام بھی شامل ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت جبریل علیہ السلام بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، جیسا کہ آقا علیہ السلام کے حوالے سے ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمام جہانوں کے لیے جب رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، اور تمام جہانوں کے اندر جو ہے یہ تمام فرشتے بھی شامل ہیں۔ اور اس سے اس بات کا اندازہ لگائیے کہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات گرامی حضرت جبریل علیہ السلام بھی تمام جہانوں میں شامل ہے، تو حضور علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ سب سے بلند و بالا، سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام اور رتبہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو عطا فرمایا ہے، اور فرشتوں کا معاملہ یہ ہے کہ فرشتوں کے حوالے سے بتایا جائے کہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم عطا فرمایا فرشتے اسی بات پر مامور ہیں، جیسا کہ قرآن مقدس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، فرشتے تو وہی کام کرتے جو انہیں حکم دیا جاتا ہے، اور فرشتے جو ہے کبھی نافرمانی نہیں کرتے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ وہی کرتے جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اطاعت اور عبادت کے لیے پیدا فرمایا، جتنے بھی فرشتے ہیں کوئی چیز عبادت اور اطاعت سے ان کو روک نہیں سکتی ہے، جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ اسی پر عمل کرتے ہیں۔ اب ان کے اندر نہ انہیں بھوک لگتی ہے، نہ انہیں پیاس لگتی ہے، نہ شہوت ہے، نہ غضب ہے، جبکہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو رکھا ہے۔ بھوک اور پیاس بھی انسانوں کے اندر ہے۔ اب دیکھیں انسان اگر عبادت کرے تو اس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھوک اور پیاس رکھی ہے، شہوت اور غضب اور نیند بھی رکھی ہے، تو انسان کی عبادت کے لیے یہ چیزیں رکاوٹیں بن سکتی ہیں۔ کبھی نہیں کھایا، بھوک کا غلبہ ہو رہا ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، کبھی جو ہے کچھ الگ کیفیت ہے، کبھی کسی الگ کیفیت کے اندر ہے، تو یہ چیزیں جو یہ رکاوٹیں بن سکتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو جو پیدا کیا اس کے اندر نہ انہیں بھوک اور پیاس کا معاملہ ہے، اور کوئی عبادت سے ان کو کوئی چیز رکاوٹ بھی نہیں ہے، تو اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی انسان عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اور اسی لیے فرمایا گیا کہ فرشتوں کی عبادت سے کہیں افضل انسانوں کی عبادت ہے اگر وہ بندہ اللہ کی عبادت اور اطاعت کرے۔ لہذا عام فرشتوں کی عبادتوں سے عام مومنین کی اطاعت اور عبادت افضل ہے، اور خاص فرشتوں کی یعنی جیسے جو حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، جو خاص فرشتے ہیں ان کی عبادت اور اطاعت سے انبیاء کرام علیہ السلام کی اطاعت اور عبادت افضل ہے۔ لہذا یہ پتہ چلا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ فرشتوں سے بھی بہت بلند و بالا ہے، فرشتوں سے بھی بہت ہی اونچا ہے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے ایک مقام پر فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، بے شک تمہارے اوپر محافظ فرشتے مقرر ہیں جو معزز ہے، لکھنے والے ہیں۔ تو اب جو محافظ ہوتے ہیں، جو حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں، اس یہاں پر جو فرمایا گا کہ محافظ ہے، تو اس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کی بھی وہ حفاظت کرتے ہیں، تو انبیاء کرام کی بھی حفاظت کرتے ہیں، تمام لوگوں کی حفاظت پر مامور ہے۔ تو پتہ چلا کہ جس کی حفاظت کی جا رہی ہو وہ زیادہ افضل ہوتا ہے جو حفاظت کرنے والے ہے۔ تو اس سے مراد آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا مقام بہت ہی بلند و بالا، بہت ہی عرف و اعلیٰ ہے۔ انشاءاللہ العظیم جو صفات یہاں پر آج جو بیان کی گئی، انشاءاللہ آئندہ جو مفسرین نے ان آیات کے اندر یہ فرمایا کہ یہ جو آیتیں ہیں اس سے مراد رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی ہے، وہ کس طریقے سے انشاءاللہ آئندہ آپ سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور خوب عبادت و بندگی کی مولا توفیق عطا فرمائے۔ دوران بیان کچھ غلطی ہو اللہ اپنے حبیب کے نالے کریمین کے صدقے میں معاف فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔